مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الحبیب الکریم۔ سننے والے میرے بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل والدین کے بارے میں، ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کے بارے میں بیان فرمائے، اور ان تمام میں اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت والدین ہے۔ جن کے پاس یہ نعمت باقی ہے ان کو اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، اور ان ماں باپ میں بھی ماں جو ہے وہ قدرت کا ایک بہت ہی بڑا انمول قیمتی تحفہ ہے۔ قرآن میں دیکھیے، حدیث میں دیکھیے، ماں کا مقام، the respect, the dignity, the mention by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, obedience of the parents, they are the obedience of Allah. رضا الرب فی رضا الوالد، pleasure of Allah. If you want, then you have to please your parents also. اور ان میں بھی ماں جو ہے اولاد کے آرام کے لیے اپنے آرام کو قربان کرنے والی ہوتی ہے۔ Most of the time children can watch and can see that mother always sacrifice her life, hours and days and night for the sake of children. ماں کے خون سے اولاد بنتی ہے. The child grew up with the blood of the mother,
when she gave birth after 9 months, تو ماں کئی سال تک اپنے بچوں کو سلانے میں، بیمار ہو تو بیماری کی جلدی شفا کیسے ہو اس کی فکر میں آنسو بہاتی رہتی ہے. Even though in winter you can see that mother worries and care for children. They spend so much money in hospital if child gets sick. اور ماں اور باپ ایسے ہیں جو اولاد کے مستقبل فیوچر بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. And they're trying the children's success in future. جس قسم کی بھی خرچ کرنے کی ضرورت پڑے ماں باپ اپنی محنت کمائی کر کے اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں. It's like trees giving shade. Same thing like mother is like a shade for children. It's like a shade of the tree. ماں خود گرمی برداشت کر لیتی ہے لیکن اولاد کے لیے اچھی چیزوں کا انتظام کرتی ہے. بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ماں اپنے شوہر کی ڈیتھ کے بعد اولاد کو در بدر بھٹکنے نہیں دیتی. ماں اپنی اولاد کی پیدائش میں ڈیورنگ دا پریگننسی اینڈ آفٹر گیونگ برتھ آلویز تکلیف ڈیفیکلٹی کو برداشت کرتی ہے. She tries to make the child a beautiful and اچھے اخلاق والا بچہ میرا بن جائے، پوری فکر ہوتی ہے. comes in hadith one sahabi, he came in the gathering of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam اور کہا راستے میں اتنے گرم پتھر تھے. You can see when it's very very hot in Middle East. Sometime you went for Umrah and Hajj, you can see can't even walk without shoe. Bare feet, you can't even walk on the tiles of the haram. Outside of the haram. It's so hot. Allahu Akbar. صحابی فرماتے ہیں میں آ رہا تھا راستے میں اتنے گرم پتھر تھے. صحابہ کے پاس کہاں اس زمانے میں شو اور چپل اور نہ معلوم کہاں تھا. فرمایا اتنا گرم کہ اگر اس پتھر پر گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو وہ بھی بھون کر کے کباب بن جاتا. Says I carried my mother on my shoulder on that way. جس میں اتنی گرمی ہے اور پتھر بھی گرم ہے. I carried my mother on my shoulder. How many miles? 6 miles. 6 میل. تقریباً 9.5 کلومیٹر. تقریباً approximately 9 plus 656 kilometer he walked while carrying his own mother. Then he asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, did I fulfill the rights of my mother? وہ پتھر کتنے گرم ہے اس پر چلے یہ اتنی گرمی ہے اور اس میں پھر اوپر سے اپنی والدہ کو اٹھا کر کے چل رہا ہے. میں نے ماں کا حق ادا کر دیا.
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کے پیٹ میں جب تو تھا اور ماں کو موسٹ آف دا ٹائم جو درد ہوتا تھا, but she had a pain in her stomach, sometime right side, sometime left side, sometime middle of the stomach, sometimes she cannot sleep on her right side, on her left side, especially after 7-8 months. تو تمہاری ماں کو جو جھٹکے لگتے تھے, she was getting sharp pain. معجم صغیر کی حدیث ہے, فرمایا ان جھٹکوں میں سے, ان شارپ پین میں سے ایک پین کا تو نے حق ادا نہیں کیا ہے. You did not even fulfill the one of the pain what she was getting when she was pregnant for you. She was carrying you in her womb. She was carrying you. She always cares for child. She cries. Mother's dua, take the child to Jannat. Mother's dua, make the child obedience. Mother's dua, save the child from evils. Mother's dua can take the child to the state of wilayat and wali. Mother's dua can change the life of the child. Always mother's, parents' dua accept. And always the parents' dua bring the rahmat of Allah for the children. Mother's dua اتنی بڑی بات ہے کہ بچوں کے جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کے گناہ بھی معاف کروا دیتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جب تیرے باپ کا انتقال ہو جائے, تیری ماں کا انتقال ہو جائے, تو دفن کے بعد اللہ سے کہنا, اللہ ماں کی دعا اور باپ کی دعا کی وجہ سے جو مصیبت, جو بیماری, جو پریشانی آنے والی تھی مجھ پر, تو نے ماں کی اور باپ کی دعا سے اس کو سٹاپ کر دیا تھا. اے اللہ, you have stopped that calamity, the musibat which was coming on me, on my sister, on my brother. You stopped that all musibats and all difficulty because of the parents' dua. Today my father passed away. Today my mother passed away. Hey Allah, do not bring that calamity. Do not bring that problem in my life again, which is stopped from the parents' dua. Ye Allah, Abdul Rahman ibn, look at the dua of the mother. Abdul Rahman ibn Ahmad rahmatullah alayhi says, I heard from my father once, an old lady, bahut budi aurat, she came by the great scholars of hadith, Ibn Makhlad rahmatullah alayhi, she came اور اس نے کہا, میرے بچے کو رومن پیپل نے کیپچر کر لیا ہے. My son been captured on the hand of the Romanian people. And I have a small house, چھوٹا سا گھر ہے. I have no wealth, غریب ہوں. I cannot even sell my house. No one will buy my house. The small چھپر کا بنایا ہوا ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے. پلیز میں تمہیں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کسی سے بات کریں کہ وہ فدیہ دیں, رینسم دیں اور ریلیز کریں میرے بیٹے کو جیل سے. If someone can pay a ransom behalf of me or behalf of my son
and release my son from that prison, from the hand of the Romanian people. میں نہ رات میں سوتی ہوں، نہ دن میں سوتی ہوں، نہ کھانا کھاتی ہوں. حضرت ابن مخلد رحمت اللہ علیہ said to her, oh old lady, don't worry, I will try my best. پوری کوشش کروں گا کہ تمہارا بیٹا چھوٹ کر آ جائے. Narrator says when that old lady went back to her house, چلی گئی, Hazrat, he sat down on the musalla. He put his head down and he was reading something. He was reading. After few days, she came back to the old lady. واپس آئی حضرت کے پاس, ابن مخلد رحمت اللہ علیہ کے پاس, and she was giving so much dua to حضرت رحمت اللہ علیہ. کہنے لگی الحمدللہ عز و جل نے, اللہ تعالیٰ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کہ میرا بیٹا سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا ہے. Come back nicely. And he's going to explain you what happened to him in the prison, how he released, how he been out from the prison. وہ سمجھائے گا آپ کو. ایک کرامت ہو گئی آپ کی دعا سے. بیٹا, حضرت asked him by what happened now, tell me story. He said, میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رومی بادشاہ کی قید میں تھا. ظاہری بات ہے نا, he was in prison in the jail of the Roman, اور اس بادشاہ کے پاس بہت سارے باغ تھے. That king had so many gardens. روزانہ وہ ہم کو بھیجتا تھا اس باغ میں کام کرنے کے لیے, جیسے یہاں بھی ہوتا ہے ہر جیل میں, یہ کرو وہ کرو یہ کرو. کچھ نہیں تو پھر اسٹریٹ کا پر ڈسٹ اٹھاؤ, اسٹریٹ کو صاف کرو. یہ مائنر پنشمنٹ بھی دیتے ہیں, فائن بھی دیتے ہیں, تو الگ الگ قسم کا. صبح سے ہم جاتے تھے گارڈن کو صاف کرنے کے لیے شام تک, پھر شام کو واپس جیل میں ڈال دیتے تھے. We used to work whole day the garden, the king's garden. ایک دن مغرب کے بعد ہم نے گارڈن کو صاف کر لیا. اب ہم واپس آ رہے تھے. کہاں پر؟ قید خانے میں. واپس آ رہے تھے شام میں, تو اچانک چونکہ ہم کو کام کرنا ہوتا تھا اس حال میں کہ ہمارے پیر میں زنجیر, چین سے ہمارے پیر باندھے ہوئے کہ ہم کہیں بھاگ نہ جائیں, پھر کام کرتے تھے. تو ہمارے پیر میں وہ چین جو باندھی ہوئی تھی وہ بہت مضبوط تھی. Was a very strong chain was tied on our feet, on our leg. Suddenly broke up. اچانک وہ ٹوٹ گئی اور نیچے گر گئی. اس نوجوان نے کہا جس وقت تیری چین ٹوٹی ہے, حضرت نے کہا جب اس نے کہا میری چین ٹوٹی, جو ٹائم اس نے بتایا تھا, تو ابن مخلد رحمت اللہ علیہ فرماتے اس وقت میرے ہاتھ اللہ کے سامنے دعاؤں میں تھے. I was making دعا for you. تو all the police سپاہیوں نے مجھ سے پوچھا, یعنی بیٹے سے, کہ did you broke the chain, کیسے ٹوٹی ہے یہ؟ یعنی آؤٹ آف ایکسپیرینس ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ بھی باندھے ہیں پیر بھی باندھے ہیں, چلو ہاتھ نہیں, کیسے ٹوٹی ہے؟ یہ تو ٹوٹ گئی ہے, کھولنا نہیں. broken. The نوجوان said to the police, میں نے نہیں کیا,
automatically it broke from my leg. So all the sipahi polices were shocked, bahut हैरान थे. They went and they told king. He got shocked. उन्होंने एक लोहा बनाने वाला जो लोहे का काम करके चेन बनाता है उसको बुलाया. They called him, blacksmith जिसको कहते हैं, उसको बुलाया. They called the blacksmith, asked him, make a new chain. He made it a new one, the proper strongest one, and they put again on my leg. They tied me. दूसरी बार मेरे पैर को बांध दिया उन्होंने चेन से. अभी मैं चला था कुछ कदम, I just walked few footsteps, फिर वो दूसरी भी मेरे पैर से टूट गई. Broken the second one too. Everybody got shocked. जाहिरी बात है कि इतनी स्ट्रॉन्ग है, बगैर टच किए हुए टूट जाना. Something. It was amazing story. So what they did, उस वक्त उनके मजहब के जो उलमा होते हैं, जिनको पोप्स कहते हैं, पादरी कहते हैं, उन पेशवाओं को बुलाया. अब जानना है कि कुछ जिन्नात बिन्नात तो नहीं है इसके साथ. And they explained, the king explained them, the police explained them. पोप साहब देखो, 2 मरतबा ऐसा हुआ, देखो ना क्या प्रॉब्लम है. उन्होंने सारी बात सुनी, राहिबों ने और पोप ने सारी बात सुनी. उसके बाद कहा, पूछा उस नौजवान से. They asked him, your mother is still alive. तेरी मां जिंदा है. देखो सवाल भी क्या किया, तेरी मां जिंदा है. तो नौजवान कहते, मैंने कहा हाँ, my mother is alive. So that pope, he was looking at the face of that youngster. राहिब उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, इसमें कोई चीज नहीं, तेरी मां की दुआ काम कर रही इस चेन के अंदर में. तेरी मां की दुआ है जिसकी वजह से ये चेन टूट रही है. तो उस वक्त सिपाहियों ने कहा, जब अल्लाह पाक ने ही तुझे फ्री कर दिया है तेरी मां की दुआ से, who we are to tie you, हम भी तुझे फ्री कर देते हैं. ये तो मां की दुआ और सैयदना इब्न मखलद रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से अल्लाह पाक ने उस बेटे नौजवान को जेल से रिहा करवाया. दुआए वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी. दुआए वली में वो इफेक्ट, तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी. माँ की दुआ में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी. ये चीज है, माँ की दुआ बहुत बड़ी चीज है. कैसा इफेक्ट रखा है. मां कहां दुआ कर रही है अपनी औलाद के हक में, लेकिन मां भी तो वैसी हो, नमाजी हो, रोजदार हो, पाबंद सलात व सोम हो, जिक्र व अस्कार कुरान तिलावत की पाबंद हो, तो मां की दुआएं जरूर कबूल होगी.
ماں کی دعاؤں سے اللہ پاک اولاد سے مصیبتیں اور پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور ماں باپ ان سے راضی ہے، اور کتنے نیک ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہے، سپورٹ بنتی ہے، اور ان کی خدمت کر کے they serve their parents, they support their parents and take dua from them۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں تو پھر ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ We must support our parents. We must look after our parents. We must help and serve our parents. You will get the parents' dua. اللہ کی جب دعائیں، اللہ ماں باپ کی جب دعائیں ہوتی ہے تو اللہ برے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے مصیبت پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، برے ہیں نا، بیڈ میں ہیں، چل نہیں سکتے، شوگر کے مریض ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہے، بدن کے دردوں کے مریض ہے، تو ایسے حالات میں ماں باپ کی خدمت بچوں پر لازم ہے۔ اسی لیے دعا بھی عجیب سکھائی اللہ نے، یہ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ have mercy on my parents how they had mercy on me when I was child۔ ظاہری بات ہے بچہ اور بڑھاپا برابر سرابر ہے۔ جس طرح بچہ ہے وہ چل پھر نہیں سکتا، نیپی میں پیشاب پاخانہ کرتا ہے، کبھی بستر پر، کبھی کہاں، بوڑھے ماں باپ کی بھی پھر یہی حالت ہوتی ہے، کبھی چل نہیں سکتے، کبھی بستر میں، کبھی کہاں۔ لیکن اگر اس بڑھاپے میں بیماریوں کے باعث، دکھ دردوں کے وجہ سے ماں باپ کے اندر کتنا ہی چڑچڑاپن آ جائے، even though they get angry، جھگڑا کریں، پریشان کریں، صبر ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ جس طرح تمہیں بچپن میں ایک چیز کو تم نے 10 مرتبہ پوچھا، ماں باپ نے صبر کرتے ہوئے تمہیں 10 مرتبہ بتلایا، تمہیں ایک چیز، پھر دوسری، پھر تیسری، یہ کھانا نہیں، یہ نہیں، ماں نے بار بار ہر وقت نئی سے نئی چیز بنا کے تمہیں پیش کی۔ اگر تمہارے بوڑھے ماں باپ پر یہ حالت آ جائے، تمہیں بھی ان کی تعظیم اور رسپیکٹ ایسے ہی کر کے ان کا احترام کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی ہے، اف تک نہیں کرنا ہے، ماں باپ کو کبھی برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ Do not even say any bad word. Do not even use a foul word in front of your father, in front of your mother۔ امام احمد ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ شافعی، امام احمد ابن حجر شافعی رحمت اللہ علیہ نریٹر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، I have seen few people۔ کہاں؟ جہنم میں، معراج کی رات میں جہنم میں دیکھا۔ کہاں؟ جو آگ کی بڑی بڑی شاخوں کے اوپر ان کو لٹکایا گیا ہے، جیسے کہتے ہیں کیسے وہ
آدمی کو الٹا لٹکاتے ہیں جب پھانسی کی کیسے لٹک جاتا ہے، ایسے ان کو آگ کے لکڑیوں پر ان کو لٹکایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے تھے۔ These are the youngsters, these are the people, they used to using foul words and bad words in front of the parents, against the parents. روایت میں آتا ہے جب disobedience of the parents کو buried کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے، کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب تمہارے سامنے دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کے سامنے ایسا کوئی سینٹنس اور ایسا کوئی لفظ اور ورڈ نہ کہو کہ تمہارے ماں باپ ناراض ہو جائے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کے سامنے زور سے بات نہ کرو، do not even shout them، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے نرمی سے بات کرو، عاجزی سے بات کرو۔ فرمایا وَلَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر، ان کے سامنے تعظیم سے بات کرنا، رحمت کے پر کو جھکا دینا اور کہنا میرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان پر رحم کر اللہ جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا ہے۔ جب والدین کمزور ہو جاتے ہیں، برے ہو جاتے ہیں، اعضاء میں طاقت نہیں رہتی، چل نہیں سکتے، پیر جواب دے دیتے ہیں، سر اتنا کمزور دماغ ہو جاتا ہے، باتیں یاد نہیں رہتی، بڑھاپے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، کبھی ایک بات کو بار بار پوچھتے ہیں، کبھی ایک چیز رکھی ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو بچپن میں ان کے پاس جیسے بچوں کو طاقت نہیں، ایسے ہی آخری عمر میں بھی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، کبھی کمر میں درد، کبھی گھٹنوں میں درد، کبھی رات میں نیند نہیں آتی، کبھی سر بھاری ہو جاتا ہے، تو کبھی بھی ان کے سامنے ایسے الفاظ استعمال نہ کرنا، پیار محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کا رسپیکٹ کرنا۔ یہ بات تو میرا اللہ کہہ رہا ہے، وہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، وہ جانتا ہے برے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہوگا، اس لیے اس نے قرآن میں 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیسے تمہیں رہنا ہے۔ اس کو پیسوں کی ضرورت پڑے پیسے دو، کھانے کی ضرورت پڑے کھانا دو۔ ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے گاؤں میں باپ نے، چونکہ ان کو سگریٹ کی عادت تھی، سگریٹ کی، اب باپ برا ہو گیا، پیسہ نہیں، باپ نے سگریٹ کے پیسے مانگے اپنے بیٹے سے کہ مجھے ایک سگریٹ پلا دے۔ بڑھاپے میں آتا تمنا ہوتی ہے باپ کی، چلو بھائی۔ تو بیٹے کو میں نے دیکھا ہے، میرے والد بھی وہاں تھے، کہا
باپ کو سلا کر اس کے سینے پر بیٹھ کر باپ کو مار رہا ہے گلا دبا دبا کر ایک سگریٹ کے پیسے کے لیے. میں نے دیکھا اس وقت میں تو چھوٹا تھا, میرے والد صاحب نے اس کو یہ بات کہی, مجھے ابھی تک یاد ہے وہ بات. میں ہر وقت لوگوں سے کہتا ہوں, ہر وقت مجھے, چونکہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے وہ, آج تک میں دیکھ رہا ہوں, یہ میری 51 ایئرس کی عمر, آج تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. میرے باپ نے اس وقت, فادر نے اس وقت کہا تھا, بھائی ایسا نہ کر, ایسا نہ مار, ایسا نہ کر, ورنہ تیری اولاد تجھے ایسے ہی مارے گی. یہ فرمان رسول ہے, قرآن کی آیتیں. آج میں دیکھ رہا ہوں اس بچوں کی یہی حالت ہے, نہ مکان ہے, نہ کوئی پوچھتا ہے, نہ کہیں رسپیکٹ ہے, اور ان کی اولاد انہیں مار رہی ہے. اس لیے سچے دل کے ساتھ ماں باپ سے محبت رکھنا چاہیے. اٹھنے بیٹھنے میں ان کا رسپیکٹ کریں. Do not even sit before your father. Do not even walk in front of your father. And respect them always. Try to please them. Try to please them. کوشش کرو ان کو خوش کرنے کی, اور اپنے حلال مال سے ان کو کھلاؤ, ان کو پلاؤ. کہ ماں نے 9 مہینہ اٹھایا تجھے, چلی پھری, پھر پیدا ہوتے وقت کتنی تکلیف, پھر آج تک جب یہ نوجوان 35 سال 40 سال کا ہو جاتا ہے کمانے کے لائق, وہاں تک تجھے کھلایا پلایا. کیسی محنتیں ماں باپ نے کی ہے, نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا, نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی. اپنے لیے کپڑے نہیں خریدے لیکن اولاد کے لیے پہلے خریدے. اپنے لیے جوتے اچھے نہیں خریدے, اپنی اولاد کے لیے پہلے خریدے. اب جب وقت آیا, ماں باپ کما نہیں سکتے, بوڑھے ہو گئے, کھا نہیں سکتے, چبا نہیں سکتے, دانت نہیں, سن نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, جب خدمت کے وہ محتاج ہے, اس وقت اولاد جواب دے دیتی ہے. کیا کہوں, میرے سامنے رات دن کے واقعات ہے. وہ مائیں روتی ہے, روتی ہے. وہ ماں کو کہتی ہے, Why you gave me birth? کیوں تم مر نہیں جاتی؟ اور لفظ استعمال کرتے go to hell, telling their own mother. اور میری آنکھوں کے سامنے بیٹی اپنے باپ کو کیا کہتی ہے, وہ ڈاگ. ایسے الفاظ, یہ میری کانوں کے اور آنکھوں کے دیکھے ہوئے واقعات. یہ زمانہ ہے. When the parents will come to tell them something good, what they will say, get out from here. Or youngsters, the friend will come, they will welcome, come inside. They will laugh, they will joke with them, they will help them. Do you want juice? Do you want tea? Do you want water? And اس کے ساتھ ہنسی مذاق, اور ماں باپ کے سامنے ہر وقت غصے میں رہنا. This is the sign of قیامت. اپنے ماں باپ کے لیے انتقال اگر ہو گیا تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں, صدقات کریں, قربانی کریں, قرآن کی تلاوت کر کے ثواب بھیجیں. اللہ کریم سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ان کی قبر کی زیارت کریں. والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے, اگر وہ گناہوں کی عادت ہے یا کسی اور بد عقیدہ ہے تو ایسی صورت میں بڑی نرمی کے ساتھ, اصلاح اور تقوی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ ان کو سمجھائے. نہیں دیکھا آپ نے, یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ مہینہ یاد دلاتا ہے اپنے باپ کے ساتھ کتنی نرمی کے ساتھ, ماں کے ساتھ کتنی نرمی کے ساتھ کہہ رہے ہیں. جب باپ نے کہا
اگر تو چینج نہیں ہوا ابراہیم تو میں تجھے مار دوں گا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر ماروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے ابا، لفظ بھی کیا ہے، میرے ابا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، میں کوشش کروں گا ہر وقت تمہارے لیے دعا کرنے کی کہ اللہ تمہاری زندگی بدل دے۔ وہ سینگ کے سامنے سینگ تو نہیں لڑائے ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں نبی ہوں، تو کون ہے، تو کافر ہے، تو کون ہے، تو مشرک ہے، نہیں، محبت اور پیار کے ساتھ، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میرے باپ کہاں ہے، اللہ ان کو چھٹکارا دے دے۔ اللہ کہیں نہیں نہیں ابراہیم، تیرے باپ کی موت شرک پر ہوئی ہے، تو ان کے سامنے ایک بجو کی شکل بنا دے گا اللہ باپ کو، تو ابراہیم علیہ السلام سے نفرت کریں گے، پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی ماں باپ کی فکر، اللہ اکبر، یہ چیز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی۔ جب اولاد اپنی ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھیں، رحمت کی نظر سے، تو اللہ ان کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور عطا فرماتے ہیں۔ ینگسٹرز اپنے فرینڈز کو بہت محبت سے دیکھتے ہیں، اس میں 1-2 رکعت نفل کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ماں باپ کو ناراض کیا تم نے۔ دوستوں سے محبت ہے، ماں باپ سے نفرت ہے، اور ماں باپ کو ایک نگاہ سے دیکھیں تو اس وقت کتنا بھائی حج مبرور، اگر میں 6,000 پاؤنڈ بھر کر حج میں جاؤں تو مجھے اتنا یقین نہیں کہ حج قبول ہوئی یا نہیں، چونکہ وہ اللہ جانتا ہے، قیامت کے دن پتا چلے گا۔ لیکن یہاں پر میرے نبی فرماتے ہیں تم نے رحمت کی نگاہ سے، محبت سے، پیار سے، خوشی سے، if you see your parents with mercy, with rahmah, with humbleness, with kindness، تو کیا ملے گا؟ with pleasure، حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، the حج accepted by Allah۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ if I see my mother, my father 100 times a day، 100 مرتبہ میں دیکھوں رحمت کی نظر تو مجھے 100 حج کا ثواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے نعم اللہ اکبر و اطیب، ہاں ہاں اللہ پاک سب سے بڑا ہے، وہ سب سے زیادہ پاک ہے، تمہیں 100 حج کا ثواب دن میں ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی صبح میں تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ Person become obedience of the parents, Allah opened the 2 doors of جنت۔ یہ میرے بیان ہے چونکہ اور تفسیر وغیرہ دور دور لوگ سنتے ہیں مکسر کے ذریعے سے بھی، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، اس لیے میں تھوڑا انگلش میں بھی بولتا ہوں تاکہ جہاں لوگ اردو نہیں سمجھتے they also can understand۔ اور آج کل یہ بہت ضروری ہے۔ Today this topic is very very important۔ Look at our youngsters today، they think they're right۔ What you know father, what you know mother, you don't know nothing, I know everything۔ تیرے ماں باپ جانتے تھے تبھی تو دنیا میں لائے، وہ نہ جانتے ہوتے تو کیسے لاتے تمہیں؟ فرمایا والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے، 2 ہو 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جس نے صبح کی اس حالت میں کہ ماں باپ ناراض ہے، اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے۔ اور اگر ایک والد ہے یا مدر ہے اس کو انہیپی کیا ہے، ڈسپلیز کیا ہے، انگری کیا ہے، ڈس اوبیڈین بنا ہے یا بنی ہے، تو اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب وَإِن ظَلَمَاهُ، even though they oppress, make ظلم upon us، اگرچہ وہ ظلم کرے ہم پر، مارے،
پیٹے, شاؤٹ کرے. ظاہری بات ہے, ماں باپ کبھی دشمن نہیں ہوتے ہیں, وہ بچوں کی بھلائی کے لیے شاؤٹ کرتے ہیں, بچوں کی بھلائی کے لیے وہ شاؤٹ کرتے ہیں کہ بیٹا صحیح راستے پر آ جائے, دین والے راستے پر آ جائے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, even though they oppress on you, still have to respect. یہ حدیث شعب الایمان میں امام بیہقی نے نقل فرمایا. ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بچوں پر ماں باپ کا حق کیا ہے؟ فرمایا ہما جنتک و نارک, ماں باپ تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. اب تو جانے, تیرا کام جانے, جنت کما لے یا ماں باپ کا ڈس رسپیکٹ کر کے جہنم کما لے. رسپیکٹ کرے جنت ملے گی, ڈس رسپیکٹ کرے گا جہنم ملے گی. یہ حدیث بھی ابن ماجہ نے نقل کی ہے. ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا, میری اچھی خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ Who I can serve nicely, who I can serve nicely, who I can make خدمت nicely, کون ہے جس کی میں اچھی خدمت کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری ماں, your mother, تمہاری ماں. اس صحابی نے عرض کیا, یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے, ہاں کتاب الادب میں یہ حدیث نقل کی ہے, صحیح حدیث. تیری ماں ہے سب سے زیادہ خدمت کے لائق, بیٹے اور بیٹی تیرے لیے تیری ماں ہے. The first person whose khidmat is important, whose serving is so important is your mother. صحابی نے پوچھا, after that سیکنڈ نمبر پر کون ہے؟ فرمایا your mother. تھرڈ ٹائم صحابی نے پوچھا, اس کے بعد فرمایا your mother. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا تیری ماں کا رسپیکٹ اور اس کی خدمت is so important for you that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم mentioned 3 times. Then the 4th time he said, when he asked who else, فرمایا your father. Open Bukhari Sharif, کتاب الادب, you will find this hadith in Bukhari Sharif. ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے, ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. ماں کی دعا بہت جلد قبولیت بلکہ معراج کو پہنچا جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے اولاد کے لیے. عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ why mother's dua accept quicker؟ فرمایا ماں باپ کے مقابلے میں زیادہ کائنڈ ہے, سافٹن ہے. ماں زیادہ کائنڈ ہے اپنے چائلڈ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. باپ تھوڑے اسٹرک ہوتے ہیں لیکن ماں تھوڑے کائنڈ ہے. اگر باپ مارتا ہے تو ماں مرنے نہیں دیتی, اس کو شاؤٹ کر چھوڑ. تو وہ زیادہ رحم کی دعا, اور جب کوئی مہربان ہوتا ہے تو مہربان کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. یہ بات طبقات میں لکھی ہے, طبقات شافعیہ الکبریٰ میں یہ بات لکھی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. معلوم ہوتا ہے ہمیں اپنا جنت کا ساتھی بنانا ہو تو کس کو بنائے؟ اپنی ماں کو, اپنے باپ کو. اگر دنیا بنانی ہے تو ظاہری بات ہے ایسی صورت میں ماں باپ کا خدمت ضروری ہے. تو اللہ دنیا بھی دے گا, قبر بھی آسان اور قیامت بھی, ہے نا. وہ واقعہ مشہور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جنت کا ساتھی بتا دے. موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ سے پوچھا میرا جنت کا ساتھی فرینڈ کون ہے؟ نبی. لوگ پوچھتے ہیں اللہ, لوگ دعا کرتے اللہ مجھے نبی کا ساتھی بنا دے. یہاں حضرت موسیٰ پوچھ رہے اللہ میرا ساتھی کون ہے؟ عجیب. اسی لیے تو دعا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انا نسألوک ایمان اللہ ارتد, اللہ ایسا ایمان دے جو کبھی ختم نہ ہو, اور ایسا نعمت دے جو کبھی ختم نہ ہو, نعمت کبھی ختم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہمیں جنت میں بنا. ہم دعا کرتے ہیں نا. لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ میرا ساتھی کون ہے بتا, who can be my friend in جنت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو کوہ طور پر جا کے بات کیا کرتے تھے نا. فرمایا جاؤ فلاں بچر مین, قصاب, وہ گوشت کاٹنے والا
जन्नत में तुम्हारा साथी है। पुच्छर में यूं नहीं कहा फुला ताजुल गुजार, यूं नहीं कहा फुला वली, फुला बुजुर्ग नहीं, फुला आलिम, फुला शेख, फुला अल्लाह नहीं, पुच्छर में फुला जाओ वो तुम्हारा जन्नत का साथी है। अल्लाह पर मुझे देखना है कब गो सो एंड सो विलेज और वहां वो आदमी मिल जाएगा जो गोश्त काटता हुआ होगा अपनी शॉप में। तो मूसा अलैहि सलाम वहां पर पहुंचे तो वहां बैठते उसको देखते रहे। एंड दे डोंट नो ईच अदर, मुसाफिर है ना, ये तो मुसाफिर है, वो नहीं पहचानते एक दूसरे को, ये नहीं जानते ये मूसा है। तो सलाम कलाम हुई, बातचीत करते करते दोस्ती हुई, चलो मेरे घर दावत तुम्हारी। तो वो बुचरमैन शॉप बंद करके बाद में अपने घर ले गया मूसा, उसको नहीं पता मेरे साथ मूसा है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दावत की जब खाना खाने बैठे तो उसने एक बहुत बड़ा टोकरा निकाला और अपने पास रखा और ऐसा बड़े जैसे बास्केट उसको निकाला और उसको जरा खोला और अपने पास रखा और दो निवाले लिए, एक निवाला लिया और उसमें दे रहा है किसी को टोकरे में, बास्केट में। फिर दूसरा जिसको हम जोड़ी बोलते हैं ना, ये छोटे बच्चे को सुलाते हैं ना, वो लोड़ी डालते हैं तो कैसे वो छोटी चीज होती है उसमें बच्चा सोया, ऐसे वो तो खिलाया एक बार, फिर उसका मुंह साफ किया। किसी ने दस्तक दी दरवाजे पर तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसने दरवाजा खोला तो कोई आदमी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा उस ये चूंकि वो बाहर गया ऐसा खोलने के लिए दरवाजा, तो मूसा अलैहिस्सलाम देखा ये क्या है अंदर में, वो तो वहीं बैठे हुए थे ना। तो देखा उसके अंदर में उसकी बूढ़ी माँ थी, बहुत छोटी बूढ़ी हो गई थी, चल नहीं सकती थी लेकिन जिंदा थी। देखो बहुत सारी बूढ़ियां जब टेढ़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, छोटी जगह बैठ जाती है, हमने तो कईयों को देखा है ना, एक जगह छोटी सी जगह में बैठ जाते। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो माँ ने देखा ऐसा, मूसा अलैहिस्सलाम पर नजर पड़ते ही उनके होठों पर स्माइल आ गई और मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये तेरी माँ है? कहा हाँ। ये तूने उसको दो निवाले खिलाए, उसके बाद तेरी माँ ने कोई लफ्ज इस्तेमाल किया, वो क्या है? फरमाया मेरी माँ ने मुझे कहा कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। कहा खुश हो जा, मैं मूसा हूं और अल्लाह ने मुझे कहा है तू जन्म में मेरा साथी है। ये तेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ है। मालूम होता है माँ बाप की दुआ ये बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हमें माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला माँ बाप का रिस्पेक्ट और उनकी खिदमत करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या अरहमर राहिमीन या दिल जलाली वल इकराम या हय्युन या कय्यूम। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे खताओं को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारी औलाद को आँखों की ठंडक बना, ऐ अल्लाह हमारी औलाद को आँखों की ठंडक बना। ऐ अल्लाह तेरे घर में बैठकर हम दुआ करते हैं। अल्लाहुल आलमीन ज़ोहर से पहले अल्लाहुल आलमीन बहुत ही बरकत वाला वक़्त होता है जिसमें अल्लाह तो आसमान के दरवाजे खोल देता है। इलाहुल आलमीन ए अल्लाह हम दुआ करते हैं, हम तौबा करते हैं। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारी औलादों को और हमारी नस्लों को अल्लाह माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, तेरे फरमा बरदार बना। ए अल्लाह उनके सीनों में
اے اللہ تیرا خوف اور امیدیں پیدا فرما، تیرا خوف پیدا فرما، تیرا خوف پیدا فرما، برائیوں سے ہماری اولادوں کو بچا لے، ہمیں اور ہماری اولاد اور نسلوں کو بچا لے۔ اے اللہ پھسلنے سے، بگڑنے سے، برے ماحول سے، گندے ماحول سے، برے دوستوں سے، برے اور گندے فرینڈ سے، اے اللہ اور بری اور گندی ویب سائٹوں سے، بری اور گندی چیزوں سے اللہ ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما، ہماری آل و اولاد کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اولادوں کے دلوں میں اے اللہ دین کی محبت پیدا فرما، سنت کی محبت پیدا فرما، نبی کی محبت پیدا فرما، اہل بیت کی محبت پیدا فرما، قرآن تلاوت کی محبت پیدا فرما، حافظ قرآن بنا، خادم قرآن بنا، عالم دین بنا۔ الہ العالمین ماں باپ کے ادب کرنے والوں میں سے بنا، ماں باپ کی خدمت کرنے والوں میں سے بنا، ماں باپ کی تعظیم کرنے والوں میں سے بنا، ماں باپ کی دعا لینے والوں میں سے بنا، ماں باپ کے سامنے زور سے نہ بولے اے اللہ ایسے نیک لوگوں میں سے بنا، ذاکرین میں سے بنا، صالحین میں سے بنا۔ اے اللہ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے قبول فرما، ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے قبول فرما، ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ گھروں میں سکون نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، عفو نصیب فرما، آپس میں محبت نصیب فرما، مودت نصیب فرما، جھگڑوں کو ختم فرما، جھگڑوں کو ختم فرما، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کو ختم فرما، ایک دوسرے کے ساتھ برائی کو ختم فرما، بھائی بہنوں میں محبت نصیب فرما، بھائی بہنوں میں محبت نصیب فرما، بھائی بہنوں میں محبت نصیب فرما، دنیا کی محبت ختم فرما، آخرت اور قرآن اور دین کی محبت پیدا فرما، آخرت اور قرآن اور تیرے نبی کی سنتوں کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی نیک بنا، قبر میں بھی اے اللہ عافیت نصیب فرما، اے اللہ قیامت میں بھی عذاب سے حفاظت فرما، بے حساب جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد بگڑی ہے، پھسلی ہے، ماں باپ کے نافرمان ہیں، انہیں ماں باپ کے فرما برداروں میں سے بنا دے، ماں باپ کے نیک اور صالح اولادوں میں سے بنا دے۔ الہ العالمین تو نے فرمایا، تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ماں باپ راضی تو اللہ راضی۔ اے اللہ کئی بچے کئی نوجوان ایسے ہیں ماں باپ کو ناراض کرنے والے، اللہ تو ناراض ہو جاتا ہے، پھر تو نماز اور عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اے اللہ ان کو ماں باپ کے فرما بردار بنا، اے اللہ تجھے راضی کرنے والوں میں سے بنا، ماں باپ کو راضی کرنے والوں میں سے بنا، ماں باپ کے سامنے اف اور برے الفاظ بکنے اور بکواس سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ اپنی اولاد سے پریشان ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بیماریوں سے پریشانیوں سے ہماری اہل و عیال اور اولادوں کی اور نسلوں کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ پوری امت مسلمہ میں نوجوانوں کو دین کے داعی بنا، حافظ قرآن عالم دین بنا، فرما بردار بنا۔ الہ العالمین سب کی اولادوں کو نیک بنا، سب کی اولادوں کو نیک بنا، ماں باپ کے فرما بردار بنا۔ اے اللہ بے روزگاری میں اے اللہ لوگ پریشان حال ہے، حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ کرونا وائرس دنیا میں پھیل چکا ہے، اللہ اس سے ساری امت کی حفاظت فرما، علماء صلاح کی حفاظت فرما، عوام اور خواص کی حفاظت فرما، نیک صالح اعمال کے ہمیں توفیق نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور شیوخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، دوست احباب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، متعلقین کی مغفرت فرما، احسان جنہوں نے کیا ہے مجھ پر اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہم سے محبت کی ہے کرتے ہیں تیرے خاطر، الہ العالمین ان کے دلوں میں ان کے گھروں میں بے انتہا محبت مودت نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما، موت آئے تیری رضا والی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین یا ارحم الراحمین۔